یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك. الحمد للہ الذی تواضع كل شيء لعظمه، والحمد للہ الذی ذل كل شيء لعزته، والحمد للہ الذی خضع كل شيء لملكه، والحمد للہ الذی استسلم كل شيء لقدرته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا قاضي الحاجات، يا دافع البليات، يا مسبب الأسباب، يا من تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مملوک سب ہیں تیرے، آقا ہے نام تیرا. مملوک سب ہیں تیرے، آقا ہے نام تیرا. ارض و سما کے مالک، بخشش ہے کام تیرا. مملوک سب ہیں تیرے، آقا ہے نام تیرا. ارض و سما کے مالک، بخشش ہے کام تیرا. دشت و جبل ہیں تیرے، یہ بحر و بر ہیں تیرے. دشت و جبل ہیں تیرے، یہ بحر و بر ہیں تیرے. چلتا ہے کل جہاں پہ اعلیٰ نظام تیرا. ظلمت میں شام غم کی، فرحت میں صبح نو کی. ظلمت میں شام غم کی، فرحت میں صبح نو کی. پکارتا ہے تجھ کو ہر دم غلام تیرا. تیری عطا کی مولا کچھ انتہا نہیں ہے. تیری عطا کی مولا کچھ انتہا نہیں ہے. تیری عطا کی مولا کچھ انتہا نہیں ہے. جود و سخا کے مالک، بخشش ہے کام تیرا. جرم و گناہ میں میرا کوئی نہیں ہے ثانی. جرم و گناہ میں میرا کوئی نہیں ہے ثانی. روتا ہوں یاد کر کر گزری ہوئی کہانی. جو چاہے سو وہ کیجیو، حاضر یہ ناروا ہے. جو چاہے سو وہ کیجیو، حاضر یہ ناروا ہے. بندہ ہوں گر سزا دے، بخشے تو خدا ہے. کریم آقا، کریم آقا، تیرے سامنے تیرے فقیروں نے، تیری فقیرنیوں نے، چھوٹے چھوٹے تیرے معصوم سے بندے بندیاں اپنے پلے پسار کر تیرے سامنے تیرے نام کی نسبت پر، تیرے لاڈلے حبیب محمد علیہ السلام کی نسبت پر یہاں جمع ہو کر اپنے ہاتھ اٹھا کر پلے پسار کر بیٹھی ہیں. کریم آقا، آج جمعرات کا دن ہے، ماہ مبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور میرے مولا
ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ دیکھ لے میرے اللہ، تیرے سامنے تیری بندیاں صبح سے تھک کر اپنے گھروں کے کام سے، اپنے بچوں کی ضروریات سے فارغ ہو کر، اپنے شوہروں کی خدمت کر کے، اپنے اعزہ اقارب کی گھر والوں کی خدمت کر کے، اس دھوپ میں روزہ رکھ کر تیرے حضور آ بیٹھی ہیں، کیونکہ تو نے اپنے کو اللہ کہا، تو نے اپنے کو رحمان کہا، تو نے اپنے کو رحیم کہا، بار بار اپنے کو کریم کہا اور ہمیں فقیر کہا۔ دیکھ لے تیرے سامنے اتنے بڑے فقیر، اتنا بڑا مجمع فقیروں کا آ بیٹھا ہے۔ اللہ ہم ایسے فقیر ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں، ہم ایسے فقیر ہیں جو کچھ نہیں رکھتے ہیں سوائے مانگنے کے، ایسے فقیر ہیں جو سب کچھ لٹا کر آئے ہیں، ایسے فقیر ہیں جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے، ایسے فقیر ہیں جن کی جھولیاں بھی لٹ چکی ہیں، ایسے فقیر ہیں جن کا کاسہ گدائی بھی لٹ چکا ہے۔ کریم آقا، تو نے اپنے کو کریم کہا، کریم جھولیاں نہیں دیکھتا، کریم تو چہرے کے خد و خال دیکھ کر اس کے دل کی فریاد سن کر دے دیتا ہے۔ تو ایسا کریم ہے کہ دل کی فریاد کا بھی تو محتاج نہیں ہے، دل کا بھید تو جانتا ہے۔ تو ایسا کریم ہے جو ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ایسا کریم ہے جو ہماری مشکلوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ایسا کریم ہے جو ہماری ضرورت کو ہم سے زیادہ واقف ہے، تو ایسا کریم ہے جو ہمارے دکھوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو ایسا کریم ہے جو ہماری راہوں کی کٹھنائیوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اے وہ کریم جو سب کچھ جانتا ہے، اے وہ کریم جو کل کائنات کا مالک ہے، اے وہ کریم جو کل کائنات کو پیدا کر کے اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ آج ہم گنہگار بندے بندیاں فقیر بن کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم کمزور ٹھہرے، ہم بہت کمزور سہی، ہم بے بس سہی، ہم مجبور سہی، تو مجبور نہیں ہے۔ تو نے تو اپنے کو انک علی کل شیء قدیر کہا، تو نے اپنے کو تو عزیز کہا، تو نے اپنے کو تو حسیب کہا، تو نے اپنے کو تو حفیظ کہا، تو نے اپنے کو تو قادر کہا، تو نے اپنے کو تو قہار کہا، تو نے اپنے کو تو جبار کہا، تو نے اپنے کو تو کبھی کبھی عزیز و حکیم کہا۔ اے حکیم اللہ، ہماری حکمتوں سے، تو اپنی حکمتوں سے اچھی طرح واقف ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ اے عزیز اللہ، ہمیں عزتوں سے نواز دے۔ اے حفیظ اللہ، ہماری حفاظتوں کے فیصلے فرما دے۔ اے حسیب اللہ، اپنے دشمنوں سے، ہمارے دشمنوں سے حساب لے لے۔ اے کریم آقا، کرامت کا معاملہ فرما دے۔ اے رحمان اللہ، رحمت کا معاملہ فرما دے۔ اے رحیم اللہ، رحم کا معاملہ فرما دے۔ تو ہی بتا تیرا در چھوڑ کر یہ فقیر کہاں جائیں۔ ایک در ہے ایک در ہے، اس در والے کو کریم کہتے ہیں، ایک در ہے اس در والے کو رحیم کہتے ہیں، ایک در ہے اس در والے کو رحمان کہتے ہیں، ایک در ہے اس در والے کو عزیز کہتے ہیں، ایک در ہے اس در والے کو رؤوف کہتے ہیں، ایک در ہے اس در والے کو لطیف کہتے ہیں۔ اے لطیف اللہ، ہمارے حالات سے واقف اللہ، ہمارے اوپر مہربانی کرنے والے اللہ، آج ہمارے حالات بدل دے، آج ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہمارے لیے تنگیاں ہیں، تنگیوں کو دور فرما دے۔ ماہ مبارک کے اس مبارک مہینے میں، ماہ مبارک کی اس مبارک گھڑی میں تیرے بندے بندیاں بڑی تعداد میں دیکھے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، تیرے چھوٹے معصوم سے بندے بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی تیری بندیاں اپنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہیں۔ اللہ تو آج اپنی کرامت کا معاملہ دکھا دے، اپنی کرامت کا نظارہ پیش کر دے، ہم سب کو قبول فرما لے۔ آج ہم سب کے لیے عزتوں کا فیصلہ فرما دے، ہمارے لیے حفاظتوں کا فیصلہ فرما دے، ہمارے لیے میرے مولا عز و کرم کا، فوز و فلاح کا فیصلہ فرما دے۔ دیکھ لے میرے مولا، ماہ مبارک کے 2 عشرے گزرے جا رہے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ راتوں کو ہم تیرے سامنے اٹھ کر رو نہ سکے، دن کے گناہوں کو چھوڑ نہ سکے، شامیں آتی رہیں تیری طرف سے منادی لگتی رہی، شامیں گزرتی رہیں تیری طرف سے آوازیں لگتی رہیں، ہم غفلت میں پڑے رہے، ہم غفلتوں کے دریا میں ڈوبے رہے۔ دیکھ لے میرے آقا، یہ ایام ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے، قریب ہے کہ یہ تیرا مہمان ہم سے رخصت ہو جائے۔ کریم آقا، ہم کچھ نہ کر سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، تیرے در کے فقیر حقیقی نہ بن سکے، تیرے در پہ اپنی پیشانیاں ٹیک کر مانگ نہ سکے۔ یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ آخری عشرہ جس میں تیرے حبیب اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، ان کی ازواج اٹھ اٹھ کر تجھ کو منایا کرتی تھیں۔ دیکھ لے میرے مولا، آخری عشرہ ہمارے در پر دستک دے رہا ہے۔
ہمارے گھروں کی چھتوں پر آواز دے رہا ہے۔ آج ہمیں اس جمعرات کے مبارک موقع پر، اس دعا کے موقع پر آج ہمیں قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو بچیوں کو قبول فرما لے۔ تیرے ہی نبی نے تو فرمایا ہے کہ جو مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اور تو نے ہی تو قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو نے اپنے کو کہا ہے کہ میں قریب ہوں، اور کبھی کہا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اے ہم سے قریب اللہ، جب تو نے اپنے کو قریب کہا ہمیں اپنی قربت نصیب فرما دے۔ دیکھ لے ہمارے دل تیرے در سے دور جا پڑے ہیں، تیری محبت سے دور ہو گئے ہیں، تیری محبت سے ہمارے دل بہت دور جا پڑے ہیں، ہماری پیشانیاں تیرے در سے دور جا پڑی ہیں۔ تو نے اپنے کو قریب کہا ہم تجھ سے دور ہوتے رہے، تو نے کہا کہ انی قریب ہم تجھ سے بعید ہوتے رہے۔ ہم کتنے نامراد ہیں کہ تو بلاتا رہا ہم دور بھاگتے رہے، تو ہمیں دیتا رہا ہم تیری ناشکری کرتے رہے، تو ہمیں آنکھوں کی روشنی دیتا رہا ہم ناشکریاں کرتے رہے، تو ہمیں بولنے کی قوت عطا فرماتا رہا ہم ناشکری کرتے رہے، تو بولنے کی سننے کی قوت عطا فرماتا رہا ہم ناشکری کرتے رہے۔ اللہ ہم ناشکرے تیرے سامنے آ گئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں۔ دیکھ لے اتنا بڑا مجمع تیری بندیوں کے اپنے پلے پسار کر بیٹھا ہے، آ گئی ہیں دھوپ میں میرے مولا تیری بندیاں فقیر بن کر۔ دیکھ لے ان کی بھوک پیاس کی لاج رکھ لے، ان کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان کے آنے کی لاج رکھ لے، ان کے بیٹھنے کی لاج رکھ لے۔ اے کریم آقا آج کی اس مجلس کی لاج رکھ لے۔ آج جمعرات کا دن ہے، ہماری عزتوں کے فیصلے فرما دے۔ کتنی تیری بندیاں ہیں اپنے دل میں سوچے بیٹھی ہیں، کہہ نہ سکی ہیں، دکھ دل کے ساتھ آئی ہیں، کسی کو کہہ نہ سکی ہیں، اپنے پلے کسی غیر کے سامنے پسار نہ سکی ہیں، اپنے ہاتھوں کو کسی غیر کے سامنے پسار نہ سکی ہیں۔ اللہ ان کے پلوں کے صدقے آج ہماری عزتوں کے فیصلے فرما دے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کے فیصلے فرما دے۔ کتنے ہمارے بچے ہیں تیرے گھر سے دور سڑکوں پر پڑے ہیں، کتنی ہماری بچیاں ہیں تیرے در سے دور جا کر کے غیر کے در پر پڑی ہیں۔ آج غیروں نے ٹھانا ہے کہ ان کے ایمان کو چھیننا ہے اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تیرے در کے فقیر نہ بن سکے۔ اللہ ان کی عادت ہے کہنے کی، اور ہماری عادت ہے تجھ سے مانگنے کی۔ اللہ تو ہم کو مانگنے والا بنا دے، ہمیں مانگنے والی بنا دے۔ آج ہمیں قبول فرما لے، اپنے نبی کی امت کی لاج رکھ لے۔ تیرے نبی نے بڑی محنتوں سے اس امت کو بنایا، طائف میں پتھر کھا کر بنایا، مکے میں لہو لہان ہو کر بنایا، احد میں اپنے دانتوں کو شہید کر کے بنایا، بدر میں سجدوں میں پڑھ پڑھ کر اس امت کو مانگا، رات کو بھوک اور پیاس میں اس نبی اس امت کے لیے دعائیں مانگی، دن میں فاقے کر کر کے اس امت کو مانگا۔ آج یہ امت تیرے نبی سے بے وفا بن بیٹھی ہے، یہ امت تیرے نبی سے دور جا پڑی ہے۔ کل قیامت کے دن جب تیرے نبی کا سامنا ہوگا ہمیں رسوا نہ کرنا، آج ہی ہمیں قبول فرما لے۔ کل ہماری مائیں اماں خدیجہ کے سامنے ہوگی، اماں عائشہ کے سامنے ہوگی، ان کو رسوا نہ کرنا۔ ہماری بیٹیاں بہن فاطمہ کے سامنے ہوگی، ان کو رسوا نہ کرنا۔ کل ہمارا سامنا حضرت بلال سے ہوگا، انگاروں پر لیٹ کر احد احد کے نعرے لگا کر گئے، ہم عشق قدوں میں رہ کر تیرے نبی کے نام کو بدنام کرتے رہے، آج ہمیں معاف فرما دے۔ کل قیامت کے دن ان نیک لوگوں کا سامنا ہوگا، شرمندگی سے بچا دینا۔ آج ہمیں قبول فرما لے، کریم آقا قبول فرما لے۔ تو ہمارا مسجود ہے، ہم تیرے ساجد ہیں، تو ہمارا مقصود ہے، ہم تیرے قاصد ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں۔ اللہ آج ہمارے لیے عزتوں کے فیصلے فرما دے، سعادتوں کے فیصلے فرما دے۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اتار دے، مقدمات میں گرفتار ہیں بری فرما دے، جیلوں میں ہیں رہائی نصیب فرما دے۔ اللہ تیری بندیاں بڑی تعداد میں آئی ہیں، جب یہ پلے پسارتی ہیں فرشتوں کو رشک آتا ہے۔ دیکھ لے میرے مولا، اگرچہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تیری رحمت ان کو ڈھانکے ہوئے ہے۔ فرشتے یہاں سے آسمان تک گھیرے کھڑے ہیں، اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے تجھ کو منانے کے لیے۔ آج جمعرات ماہ مبارک کے اس مبارک موقع پر اللہ آج تو ہماری عزتوں کے فیصلے فرما دے۔ دیکھ لے کتنی بندیاں ان میں تیری ایسی ہیں جو اپنے دل کے درد کو چھپائے بیٹھی ہیں اب تک، کتنی بندیاں ایسی ہیں جو اپنے دل کے ارمان تیرے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتی، کتنی ایسی ہیں جو پریشان ہیں، اپنی پریشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں رکھتی۔ اللہ آج ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے دل کے درد کو دور فرما دے۔
ان کے گھروں کے دکھوں کو دور فرما دے، ان کے گھروں کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ آج تو رحمت کی نظر ڈال دے، تیری ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، ہم کو اپنی پستیوں کی شرم تیری رفتوں کا خیال ہے، جیسی نمازیں پڑھنی تھی پڑھ نہ سکے، تیرے سامنے جس طرح ہاتھ اٹھانے تھے اٹھا نہ سکے ہیں، کتنے ناشکرے ہم ٹھہرے ہیں، کریم آقا بلاتا رہا ہم دور بھاگتے رہے، اے کریم آقا آج معاف کر دے۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سامنے اپنے ہاتھ بار بار پھیلائیں گے، آج تو ہمیں عزتوں سے نواز دے، آج تو ہمیں رحمتوں سے نواز دے، اپنی خاص نصرتوں سے نواز دے۔ تیرے حبیب کی امت بڑے امتحان میں ہے، آج عزتوں کے فیصلے فرما دے، نصرتوں کے فیصلے فرما دے۔ اس ملک کی ہواؤں کو فضاؤں کو ایمان کے لیے قبول فرما لے، یہاں کی فضاؤں کو ایمان کی خوشبو نصیب فرما دے، ذروں کو ایمان کی روشنی نصیب فرما دے، یہاں کے ہر باشندے کو جنت کا راہی بنا دے، اس ملک کی دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرما دے، ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، آفات ارضی آفات سماویہ سے حفاظت فرما دے۔ اللہ یہ بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنی ضرورت اگرچہ نہ کہیں لیکن تیرے سامنے رکھ رہی ہیں، اللہ ان کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ ایک ماں اپنے بڑھاپے کی حالت میں کہتی ہے کہ مولانا میرے لیے دعائیں کرنا، میری بچی میرے بس سے دور ہو چکی ہے، آج حال یہ ہے کہ معلوم نہیں کب وہ گھر چھوڑ دے، اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، گھٹ گھٹ کے رات کو روتا ہے، میں بوڑھی ماں ہو چکی ہوں، میں بس میرے بس سے باہر ہے، میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، اللہ کے واسطے دعائیں کر دیں میری بچی کسی غیر کے ہاتھ نہ لگ جائے، کسی غیر کے۔ کتنی ایسی مائیں ہیں جو بے بس ہو چکی ہیں، کتنے بوڑھے ایسے باپ ہیں جو گھٹ گھٹ کر روتے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو ان کی بچیوں کو ایمان کا چسکا نصیب فرما دے، کسی ایسے ہاتھ میں مت ڈال جو ان کا ایمان چھین لے، ان کی عزتیں چھین لے۔ جتنی بھی ہماری بچیاں بہنیں تیری بندیاں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو قیامت تک ایمان کے ساتھ رکھنا، ایمان کے ساتھ زندہ رکھنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ اللہ ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تیری قدرت اگر نہیں ہے اللہ تو ہماری بے بسی پر رحم کھا لے، تو ہماری بے بسی پر رحم کھا لے، تو ہمارے بے یار و مددگار ہونے پر رحم کھا لے۔ آج اس جمعرات کے دن ان فرشتوں کو گواہ بنا دے کہ جاؤ میں نے بخش دیا ہے۔ اس مجلس میں جتنے فرشتے یہاں سے آسمان تک کھڑے ہیں ان کو ہمارے لیے گواہ بنا دے کہ جاؤ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے، میں نے ان کے لیے اپنی رحمتوں کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اس جمعرات کے دن کو ہمارے لیے گواہ بنا دے، اس زمین کے ٹکڑے کو ہمارے لیے گواہ بنا دے، ان ہواؤں کو فضاؤں کو ہمارے لیے گواہ بنا دے۔ کہہ دے میرے اللہ فرشتوں سے تم گواہ بن جاؤ، میری بندیاں آئی ہیں، میرے نام کی نسبت پر آئی ہیں، میرے نبی کے نام کی نسبت پر آئی ہیں، اللہ اس نسبت کے صدقے ہم سب کو قبول فرما لے، پورے گاؤں کو قبول فرما لے، بچے بچے کو قبول فرما لے، بچی بچی کو قبول فرما لے، اللہ اس گھر کو اس در کو قبول فرما لے، تمام ضروریات کا غیب سے تکفل فرما دے، ہر بہن کی ضرورت کو پورا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ بھائی یاسین ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں بچیوں کو ایماندار بنا دے، صالح بنا دے، نیک بنا دے، ان کی نسلوں کو قیامت تک ایمان کا سپاہی بنا دے، دین کا داعی بنا دے۔ اللہ جو یہ ضروریات، اللہ جو یہ دین کی خدمت کسی بھی لائن سے کرتے ہیں ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے، گھر میں جتنی تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، سب کو دور فرما دے، ہر پریشانی سے حفاظت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ اللہ یہ بہنیں ان کے گھروں کو قبول فرما لے، ان کے بچوں کو قبول فرما لے، جو دل میں سوچے بیٹھی ہیں نیک ارادے ہیں اللہ قبول فرما لے۔ آئندہ جمعرات بھی ہمیں اسی طرح نصیب فرما دے۔ آخری 10 دن آ رہے ہیں اللہ، آج کے دن کے ساتھ ہم سب کو آج سے ہی ہمیں قبول فرما لے، ہماری ان گھڑیوں کو ساعتوں کو قبول فرما لے، پوری دنیا میں امن کی ہوائیں چلا دے، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اتار دے۔ اللہ کئی بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کی جائز تمنائیں پوری فرما دے۔ اللہ وہ جو بھائی کہہ نہ سکے ہیں، جو بہنیں کہہ نہ سکی ہیں، دل میں سوچے بیٹھی ہے، اللہ ان کی تمام ضروریات پوری فرما دے، تمام تکلیفیں دور فرما دے۔ اللہ تمام مدارس کو، مکاتب کو قیامت تک کے لیے آباد فرما دے۔ اللہ یہ ہماری بہنیں تیرے نام کی نسبت پر اپنے کھانے پیش کرتی ہیں، اپنے پیسے پیش کرتی ہیں، اپنی طرف سے مددیں کرتی ہیں مدرسوں کی۔ اللہ
مسجدوں کی، غریب بندوں کی، بندیوں کی اللہ ان کو اتنا نصیب فرما کہ ان کے گھروں سے ہزاروں بھائیوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اللہ ان کو اتنی دولت نصیب فرما ان کے گھروں سے ہزاروں بھائی بہنوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اللہ ان کو اتنا نصیب فرما ان کے پیسے سے غریبوں کے چولہے گرم ہو جائیں۔ اللہ ان کو اتنا نصیب فرما یتیموں کی، مسکینوں کی ضرورتیں ان کے گھروں سے پوری ہوں۔ اللہ ان کے بھائیوں کو، بچوں کو، شوہروں کو اتنا نصیب فرما کہ ان کے در سے غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے۔ جو تیرے حبیب علیہ السلام نے مانگا ہے ہم کو نصیب فرما دے۔ جس چیز سے تیرے حبیب علیہ السلام نے پناہ چاہی ہماری حفاظت فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واصہارہ واشیاعہ وعلی من تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔